طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد الفاظ کے اعتبار سے بڑا مختصر ہے، لیکن توجہ کریں تو جو جانے لگے ہیں ان سے بھی گزارش ہے اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں۔ یہ 24 گھنٹے اور زندگی کے ہر لمحے میں یہ ارشاد کام آنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام کے سارے ارشاد قیمتی ہیں، پیارے ہیں، مشعل راہ ہیں، دونوں جہانوں کی سعادت اور کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ فرمایا مخلوق کے اس حکم کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ میں تھوڑا سا مثال دیتا ہوں۔ باپ ہے، ماں ہے، اسی طرح کوئی اور رشتہ دار ہے، اہلیہ محترمہ بھی اس کا بڑا سٹیٹس ہے، بڑی مانی جاتی ہے اس کی بات۔ کوئی ہو وہ کہے، مثال کے طور پہ وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے، وہ کہے کہ داڑھی کٹوا دے، تو داڑھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ اب اس میں کوئی ماں کہے، باپ کہے، کوئی کہے، اب اس کا یہ حکم نہیں ماننا۔ حالانکہ ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مخلوق کو راضی کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ کوئی شخص ایسا ہے جس کو مجبور کر دیا گیا ہو کفر کرنے پر، شرک کرنے پر مجبور ہے، اور وہ وارننگ اور دھمکی دے رہا ہے کہ قتل کر دوں گا، اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہو کہ یہ واقعی قتل کر دے گا۔ باپ قتل نہیں کرتا، بھائی قتل نہیں کرتا، ہاں جی، ہاں کوئی ایسا ظالم حاکم بادشاہ مسلط ہو گیا ہے تو وہ اگر مجبور کرے اور آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ قتل کر دے گا، تو قرآن کہتا ہے اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ظاہراً تو کفریہ یا شرکیہ جملہ بول سکتا ہے، لیکن دل ایمان سے بھرپور ہو، بھرا ہوا ہو، دل سے نہ ہو۔ زندگی رہے گی تو میں انشاءاللہ اس مطالعے میں وہ ایک حدیث سامنے آئی ہے، ایک ہی مکھی کی وجہ سے ایک انسان جنت میں چلا گیا، ایک ہی مکھی سے ایک انسان جہنم میں چلا گیا، وہ لمبا موضوع ہوگا۔ تو اگر کوئی سخت مجبور کرے قتل کی، وہ بھی رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ عزیمت یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، نبی آخر الزمان ہے، تو جو کچھ کرنا ہے کر دے، میں نہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنے والا ہوں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے والا ہوں، یہ بالکل نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ قرآن مجید نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 آدمیوں کا، ایک کا نام ہے کعب ابن مالک، دوسرا ہے مرارہ بن ربیعہ، تیسرا ہلال ابن امیہ۔ ان کے بارے میں اس میں بھی ایک ختم نبوت کی اور میرے آقا علیہ السلام کا سٹیٹس معلوم ہوگا، ذرا توجہ کرنا۔ نبی یہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، لمبا واقعہ قرآن مجید میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت اور رسالت اور عظمت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں حکم دے دیا، خود بھی، صحابہ بھی، حتیٰ تک بیویوں تک بھی حکم دے دیا، ان کے ساتھ بول چال چھوڑ دو۔ 3 آدمی، یہ ہستی ہے جس نے بول چال سے، باپ کہے کسی سے بولنا چھوڑ دو، ماں کہے کسی سے بولنا چھوڑ دو، ماں کہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک میری بہن آئی تھی، اسلامی بہن، گھر میں محترمہ جان جی صاحبہ کے پاس، تو انہوں نے کہا جی آپ مفتی صاحب سے کہیں میرا بچہ ابھی داڑھی رکھنا شروع کر رہا ہے، اس کو ذرا منع کرے، ابھی چھوٹا ہے تو داڑھی نہ رکھ۔ تو اللہ کی جان جی صاحبہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جس اللہ نے داڑھی بھیجی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی مدت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس کو بھیجنی ہے کہ نہیں بھیجنی، وہ بھول سے پاک ہے۔ ما کان ربک نسیہ، تیرا رب بھول سے پاک ہے، وہ بھولے سے نہیں آئی، اور ٹھیک ٹائم پہ آئی ہے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کر دیا بولنا۔ اب باپ کہے کسی سے بولنا چھوڑ دو، نہیں، ماں کہے کسی سے بولنا چھوڑ دو، نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دے دیا۔ اب یہ واقعہ سنانے کا پورا
وقت نہیں ہے. اب اس میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے پیغمبر تو اعلان کر. اپنے اپنوں کے تذکرہ کرتے ہیں نا، اپنے اپنوں کا تذکرہ کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ، یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں فاتبعونی، تو میں محمد کی پیروی کرو. تم کیا اللہ سے محبت کرو گے، کیسی کرو گے، کتنا کرو گے؟ تم میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، میں اللہ، ہاں یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. نہیں سبحان اللہ اس لیول کی نہیں ہے، نہیں سمجھ نہیں آئی. پھر دہراتا ہوں، ایک میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، کتنی ہے؟ 10%، 20% کتنی ہے؟ ہاں جی، وہ کس لیول کی ہے اور کس کیٹیگری کی ہے. لیکن اللہ جو محبت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے، تو اللہ کہتا ہے میں اللہ خود ان سے محبت کروں گا. اور آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پہلی امتوں کے بارے میں من کا لفظ آتا ہے، من تبعیضیہ ہوتا ہے، بعض گناہ. ہاں جی، لیکن یہاں فرمایا یغفر لکم، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. اب رہ گیا مسئلہ داڑھی کا. یہ داڑھی کی حیثیت کیا ہے؟ ابھی علماء کرام بیٹھے ہیں، صرف ان کو ایک تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت، لیکن اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو یہ داڑھی کا بالاتفاق واجب ہے، داڑھی بالاتفاق واجب ہے، اور وہ بھی ایک مٹھی ہے، وہ بھی ایک مٹھی ہے. اس سے کم آپ ذرا گھر جا کے لگا لینا، آگے مٹھی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ کے رجسٹر میں یہ داڑھی والا نہیں ہے. اب اگلی بات جو سننے میں آ رہی ہے، کئی دفعہ سنی ہے، وہ یہ ہے، یہ ساری تمہید تھی. اگر ایک آدمی کی داڑھی بڑی ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے یا اس کو کوئی کہتا ہے یار شیو تو کرا لے، یار داڑھی تو ٹھیک کرا لے تھوڑی سی، وہ شیو کے علاوہ چھوٹی، دوسرے کو کیا کہتے ہیں جو چھوٹی کرانی ہوتی ہے؟ سیٹنگ کرا لے. ہاں یہ سیٹنگ، یہ داڑھی کی سیٹنگ کرا رہے، برا چہرہ لگ رہا ہے. تو اس آدمی کے بارے میں علماء کرام سے پوچھو کہ اس کو دوبارہ ایمان کا کلمہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ سے علماء سے پوچھنا ہے، ساری باتیں میں نہیں بتاؤں گا. یہ آپ اس کے بارے میں علماء سے پوچھیں کہ اس کو دوبارہ تجدید ایمان کی یا تجدید نکاح کی ضرورت ہے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، یہ آپ نے پوچھنا ہے، میں نے فتویٰ نہیں دکھایا. پھر کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں پتہ کرو کہ اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. فتویٰ بھی میں نے نہیں دیا. ہاں اگلی بات ضرور ذہن میں رکھ لیں، ایسا آدمی بہت بڑا گناہ گار ہے، ایسا آدمی بہت بڑا گناہ گار ہے. تو بہرحال اللہ کی فرما برداری سب سے اول ہے، اب سب سے اول ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے جن جن کے بارے میں کہا وہ بھی اگر اللہ اس کے رسول کے حکم اور تعلیم کے مطابق کہیں گے تو پھر سونے پہ سہاگا. وگرنہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مخلوق کی خوشی کی خاطر نہیں کرنی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی عزت دے. یہ